للہ ذی العزة والعلاء رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، والعاقبۃ للمتقین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، صدق اللہ مولانا العظیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصل علیہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، صلاة والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، صلاة والسلام علیک یا سیدی یا شفیع المذنبین، وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ بعد حمد و صلاۃ لائق عزت و تکریم جمیع احباب سمین وقار، رمضان شریف کی برکتوں کے حوالے سے ہماری گفتگو جاری تھی، اور اس گفتگو کا مقصد اور مدعا یہ ہے کہ جو رمضان شریف کے روزے رکھ رہے ہیں، تراویح ادا کر رہے ہیں، عبادات کے اندر مشغول ہیں، ان کے ذوق شوق کے اندر مزید اضافہ ہو، اور جن پر غفلت اور سستی داری ہے، ان فضیلتوں اور ان برکتوں کو سن کر وہ بھی اس اہتمام کے اندر شامل ہو کر بخششوں کے مستحق بن سکیں۔ آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رمضان کی برکتوں کو بیان کرتے ہوئے ایک حدیث کے اندر 5 باتیں ارشاد فرمائی۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اوتیت امتی فی شہر رمضان خمسا لم یؤتہن نبی قبلی، میری امت کو رمضان کے اندر اللہ 5 ایسی چیزیں دیتا ہے جو مجھ سے پہلے کسی نبی کو نہیں عطا کی گئی، یعنی یہ خاصہ ہے اس امت کا، انہیں اللہ نے میرے صدقے میں یہ 5 چیزیں دی ہیں۔ روزے چونکہ شروع سے یہ عبادت چلی آ رہی ہے، قرآن حکیم کی جو آیت کریمہ ہم نے سماعت کی ہے اس کے اندر اس کا پس منظر بیان کیا گیا۔ جناب آدم علیہ نبینا علیہ السلام سے لے کے جناب عیسیٰ روح اللہ تک، اور پھر ہماری یہ امت اور قیامت تک یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ انداز، ٹینیور، شرائط، افطار اور سحر کے ٹائم، ان کے اندر ہر امت کا اپنا اپنا نصاب تھا، لیکن عبادت ہونے کے ناطے ہر امت کے اندر اور ہر دور کے اندر روزے کی عبادت کو رب کائنات نے لازم قرار دیا۔ لیکن روزے انہیں ملے، روزے ہمیں بھی ملے۔ ہمیں رمضان کے اندر جو 5 خصوصی باتیں دی گئی، ہم سے پہلے کسی امت کو رب نے نہیں عطا فرمائی۔ یہ 5 باتیں سننی ہیں،
اور سننے کے بعد اس بات پہ بھی رب کا شکر ادا کرنا ہے کہ اس نے ہمیں سونے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا۔ ہمارا اس امت کے اندر آنا یہ ہمارے لیے بڑی خوش بختگی ہے۔ کروڑ ہا شکر ہم ادا کریں اس مالک کا کہ جس نے اس امت میں پیدا کیا جس امت میں آنے کی نبی التجائیں کرتے رہے۔ بہت ساری خصوصیات میں سے یہ 5 خصوصیات جو رمضان میں اللہ اس امت کو دیتا ہے، اور اس امت کے علاوہ رب نے کسی کو یہ رحمت نہیں عطا فرمائی۔ میرے محبوب کریم علیہ السلام فرماتے ہیں اذا کان اول لیلۃ من شہر رمضان نظر اللہ تعالی الیہ، فرمایا جب رمضان شریف شروع ہوتا ہے تو اللہ کریم امت مسلمہ کی طرف نظر رحمت فرماتا ہے۔ یہ اس کی بڑی مہربانی ہے۔ روزے پہلے بھی امتوں پہ گزرے ہیں، انہیں اس عبادت کے اندر ڈالا گیا، لیکن یہ کرم کسی اور کے ساتھ نہیں کیا گیا۔ ابھی انہوں نے روزہ رکھا نہیں، ابتدا ہوتی ہے رمضان کے مہینے کی تو اللہ کریم اپنے بندوں کی طرف، امت مسلمہ کی طرف، محبوب کے غلاموں کی طرف نظر رحمت فرماتا ہے، اور آقا حضور اس نظر رحمت کا نتیجہ بیان فرماتے ہیں کہ جب رمضان کی ابتدا کے اندر اللہ اپنے بندوں کی طرف نظر رحمت فرماتا ہے تو اس کا نتیجہ پھر کیا ہوتا ہے؟ وَمَن نَظَرَ اللَّهُ إِلَيْهِ لَمْ يُعَذِّبْهُ أَبَدًا، جس کی طرف رب نے رمضان شروع ہوتے ہی نظر رحمت کر لی، رحمت کی نظر سے دیکھ لیا، محبوب فرماتے ہیں رب اسے کبھی عذاب میں مبتلا نہیں فرمائے گا۔ گویا میں کہتا ہوں رمضان کی ساعتوں میں موجود ہونا یہ بھی اللہ کا بڑا فضل ہے۔ رمضان کا مہینہ آ جائے اور ہم زندہ ہوں، سانس لے رہے ہوں، اور رب کی نظر رحمت میں ہم آ جائیں، یہ بھی اللہ کا بڑا فضل ہے۔ امام محمد غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اللہ کی رحمت کی جو نظر ہے اس کی ویلیو کو بیان کرتے ہوئے ایک جملہ ارشاد فرمایا۔ آپ فرماتے ہیں کہ اگر تم دیکھنا چاہو کہ رب کی رحمت اس کی ویلیو کیا ہے، اس کی اہمیت اور عظمت کیا ہے، آپ فرماتے ہیں ایک طرف تمہاری زندگی کے سارے اعمال، نماز، حج، جہاد، زکوٰۃ، سجدے، تمام کے تمام اعمال ایک پلڑے میں رکھو، اور دوسری طرف اگر کسی کو رب کی ایک رحمت میسر آ جائے تو امام محمد غزالی کہتے ہیں اگر جواب پوچھو کہ ساری زندگی کے اعمال زیادہ ہیں یا رب کی ایک رحمت زیادہ ہے، کہا ایک رب کی رحمت کا مقابلہ زندگی بھر کے اعمال نہیں کر سکتے۔ ایک رحمت کی یہ قیمت ہے، اور یہ رحمت کی نظر بندوں پہ کب پڑتی ہے؟ جب یہ اللہ کا مہمان آتا ہے، ابتدا ہی کے اندر رب اپنے بندوں کی طرف نظر رحمت فرماتا ہے، اور میرے محبوب نے اس کا نتیجہ بیان کیا کہ جس کی طرف رب نظر رحمت فرمائے گا اللہ اسے کبھی عذاب میں داخل نہیں فرمائے گا۔ دوسری برکت، آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَأَمَّا الثَّانِيَةُ فَإِنَّ خُلُوفَ أَفْوَاهِهِمْ حِينَ يُمْسُونَ أَطْيَبُ عِندَ اللَّهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ، فرمایا یہ برکت بھی خالی اس امت کو رب نے عطا فرمائی کہ جب یہ روزہ دار ہوتے ہیں، پورا دن روزے میں بسر کرتے ہیں صبح سے شام تک، تو شام روزہ افطار کرنے سے پہلے عصر کے بعد جب انسان کا معدہ خالی ہوتا ہے تو ایک سمیل اس کے منہ سے آتی ہے، اس سمیل کی قیمت کو بیان کیا جا رہا ہے تاکہ روزہ دار اس بات کا اندازہ لگائے کہ اس کے روزے کی رب کے دربار میں اہمیت اور ویلیو اور عظمت کیا ہے۔ کہا ان کے منہ سے نکلنے والی یہ بو اللہ کے دربار میں بو نہیں ہوتی بلکہ رب کے دربار میں کستوری سے زیادہ اس کی حیثیت ہوتی ہے۔ میں اگر اسے ایک اور جیت کے ساتھ بیان کرنا چاہوں، آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شہید کا مقام بیان فرمایا، وہ بندہ جس نے اپنی جان اللہ کی راہ کے اندر پیش کی۔ حضور فرماتے ہیں لونہ لون الدم وریح ریح المسک، فرمایا شہید کا خون
خون کی طرح ہوگا، اور اس کے خون کی خوشبو مسک یعنی کستوری کی طرح ہوگی۔ بزم عشر کے اندر جن زخموں کے اندر اس نے شہادت کا مقام پایا تھا، انہی زخموں میں وہ رب کے دربار میں حاضر ہوگا، اور اس کے خون سے کستوری کی خوشبوئیں آ رہی ہوں گی۔ جناب ایک طرف جہاد ہے اور جہاد میں بندے نے جان پیش کی ہے تو خون سے کستوری کی خوشبوئیں آ رہی ہیں، اور دوسری طرف فرض عین روزہ یہ بندے نے ادا کیا ہے، اور جب ادا کر کے شام افطار کرنے کے قریب آیا ہے، رب نے اس کے روزے کی ویلیو اور قیمت لگائی ہے۔ فرمایا تیرے منہ سے آنے والی بو وہ ہمارے دربار میں بو نہیں، ہم اسے کستوری سے زیادہ عزیز فرماتے ہیں۔ یہ اگر منہ سے آنے والی وہ سمیل رب اسے اتنا مقام دے رہا ہے تو بتاؤ نا روزہ رکھنے والے کو رب کیا عطا فرمائے گا۔ فرمایا یہ برکت بھی خالی اس امت کے لیے، یہ فیض بھی اللہ کا خالی اس امت کے لیے ہے جو رمضان کے اندر اللہ انہیں عطا فرماتا ہے، ان کے علاوہ یہ فیض کسی کو میسر نہیں آیا۔ میرے محبوب کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں وَأَمَّا الثَّالِثَ، تیسرے نمبر پر رمضان کے اندر جو فضیلت اور برکت اللہ اس امت کو دیتا ہے، اس امت کے علاوہ کسی کو یہ فضیلت اور برکت میسر نہیں آئی، وہ کیا ہے؟ فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَسْتَغْفِرُ لَهُمْ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ۔ فرمایا رمضان کی ہر رات اور رمضان کے ہر دن میں اللہ تمام کے تمام فرشتوں کی ڈیوٹی لگاتا ہے کہ میرے فرشتوں میرے روزہ داروں کی بخشش کی دعائیں مانگتے رہو۔ یہ کتنا بڑا اہتمام ہے۔ وہ نورانی مخلوق جو پاک ہے، جن کی التجائیں، جن کی دعائیں، جن کی زاریاں، جن کی تسبیحاں اور رب کے دربار کے اندر مقبول و منظور ہوتی ہیں، اللہ کریم انہیں باقی معاملات سے روک دیتا ہے۔ جو قیام میں ہے قیام چھوڑ دے، جو سجدے میں ہے سجدہ چھوڑ دے، جو رکوع میں ہے رکوع چھوڑ دے۔ رمضان آ گیا ہے، اب اے فرشتوں تم سب نے ایک ہی ڈیوٹی کرنی ہے۔ مولا ڈیوٹی کیا ہے؟ فرمایا ایسا کرو میری امت یہ جو روزہ دار ہیں ان کی بخشش کی دعائیں مانگتے رہو، دعائیں تم کرو گے بخشش کا نور انہیں رب عطا فرما دے گا۔ یہ دیکھیے خاموش صدائیں آ رہی ہیں، ہمارے کان انہیں سن نہیں رہے، لیکن محبوب کی زبان نے ہمیں بتایا نا تو ہمیں اس پہ ایمان رکھنا ہے، یقین رکھنا ہے۔ صرف اتنا نہیں کہ دن رات ہر لمحہ پورا رمضان فرشتے بخشش کی دعائیں مانگتے ہیں، ایک اور سعادت بھی ہے۔ وہ کیا؟ اللہ کریم فرشتوں کو کہتا ہے میرے فرشتوں تم دیکھو گے کسی کونے کے اندر کبھی نماز کے بعد، کبھی سحری کے وقت، کبھی افطار کے وقت، کبھی تہجد کے وقت، کبھی تلاوت کے بعد، کبھی مسجد میں، کبھی گھر میں، کبھی خلوت میں، کبھی جلوت میں، کبھی اندھیرے اور تنہائی میں، میرا بندہ جب بھی میرے دربار میں آئے اور ہاتھ اٹھائے اور مجھ سے کچھ مانگے، اللہ کہتا ہے فرشتوں مانگے گا وہ آمین تم کہہ دینا۔ دعاؤ مستجاب، میں ان کی دعاؤں کو قبول فرماؤں گا۔ وہ مانگیں گے، تمہاری ڈیوٹی ہے آمین کہنا، آمین تم کہو گے، جو مانگیں گے میں رب انہیں عطا فرماتا ہوں۔ یہ کتنی بڑی سعادت مندی ہے۔ میں کہتا ہوں بہت ساری چیزیں ہیں جو رمضان شریف کے اندر بندے کو بہت زیادہ کرنی چاہیے، ان میں سے ایک یہ ہے دعا۔ بہت زیادہ کثرت کے ساتھ دعا کا وظیفہ کیجیے، صبح بھی، شام کو بھی، نمازوں کے بعد بھی، تلاوتوں کے بعد بھی، تہجد کے ٹائم بھی۔ جب ذہن اور دل توجہ میں ہو تو رب العالمین کے دربار میں اپنی عرضیاں پیش کریں، اس لیے یہ کوئی دنیا دار کا دربار نہیں ہے کہ 1 2 10 بار مانگو گے تو آگے سے جواب آئے گا کہ کل بھی مانگا تھا۔ یہ دنیا بنانے والے رب کا دربار ہے، بادشاہوں کے بادشاہ کا دربار ہے، اور جو محبوب کی زبان سے اپنی شان کریمی کو بیان فرماتا ہے، مشکات کے اندر موجود ہے، حدیث قدسی ہے، رب فرماتا ہے محبوب میرے بندوں کو کہہ دیجئے اگر اول آخر پچھلے پہلے سارے میرے دربار میں آ جائیں اور مجھ سے التجا ڈالیں، سوال کریں، ایک ہی چیز مانگے، میں اللہ سب کو عطا فرماؤں، تو انہیں میرے خزانوں کی قیمت بتا دو، انہیں میرے پاس جو کچھ ہے اس کی ویلیو بتا دو، میں سب کو دے دوں،
اول آخر پہلے بعد والے سارے ہاتھ اٹھا کے مانگے میں سب کو دے دوں، تو بتاؤ میرے خزانوں میں کمی کتنی آتی ہے، مولا کتنی آتی ہے؟ فرمایا سوئی کی نوک کو سمندر میں داخل کرو تو جو اس کی سوئی کی نوک کے ساتھ پانی کا قطرہ لگتا ہے، فرمایا اتنی بھی کمی نہیں آتی۔ وہ کریم رب ہے، وہ عطا کرنے والا ہے، وہ دینے والا ہے، وہ تو تنگ نہیں کرتا۔ تم مانگتے مانگتے تھک جاؤ گے، وہ دیتے نہیں تھکتا، وہ قبول کرتے نہیں تھکتا، تھکنا اس کی صفت ہی نہیں ہے، وہ عطا، بلکہ وہ ناراض ہو جاتا ہے اگر بندہ مانگے نا۔ دنیا داروں سے مانگو تو ناراض ہوتے ہیں اور رب سے نہ مانگو تو ناراض ہوتا ہے۔ کہا بندہ میرا ہے مجھ سے مانگ نہیں رہا، تو میں نے یہ کہا کہ بار بار مانگیے، ایک دعا کو 1000 بار مانگیے، اس لیے کہ یہ وہ وظیفہ ہے، خالی آپ کی دعائیں نہیں ہیں، آج آپ کی دعاؤں کے ساتھ فرشتوں کی آمین کی مدد بھی موجود ہے، فرشتوں کی آمین کی مدد بھی موجود ہے۔ جب آپ ہاتھ اٹھائیں گے، خالی فرشتے نہیں، یہ رمضان کی برکت ذرا دیکھیے۔ میرے محبوب فرماتے ہیں کہ رمضان شریف پورے کا پورا، صبح سے لے کے شام تک، شام سے لے کے اگلی سحری تک، دن اور رات، پورے کا پورا رمضان روزہ دار کے لیے سمندر میں مچھلیاں بھی بخشش کی دعا مانگتے رہتے ہیں۔ کتنا عظیم ہے روزہ دار، اس نے رمضان کو پایا ہے۔ فرشتوں کی رب نے ڈیوٹی لگا دی، فرشتوں میرے روزہ دار بندے کی بخشش کی دعائیں مانگو۔ فرشتے ہر ٹائم دعا و التجا کے اندر مصروف ہیں۔ فرشتوں کے بعد سمندر میں مچھلیوں کی ڈیوٹی لگائی، اے مچھلیوں اپنے شکار بھی کرو اور دیکھو رمضان آ گیا ہے، میرے بندوں کی بخشش کی دعائیں بھی مانگو۔ پوری مخلوق اس پروٹوکول کے اندر شریک ہے تاکہ جو رحمت والا مہینہ آیا ہے کوئی اس رحمت سے خالی نہ جائے، کوئی اس کرم سے خالی۔ تو میں نے یہ جملہ اس لیے بولا، میں نے کہا دعا مانگنے کی عادت ڈالیے، خود مانگیے۔ اجتماعی طور پر تو ہم مانگتے ہیں نا، کوئی مانگ رہا ہے تو ہم آمین کہتے ہیں، بہت اچھا ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ جو یہ مانگ رہا ہے یہی ہماری ہے، یعنی آمین کا معنی یہ ہوتا ہے۔ لیکن تنہائی کے اندر رب نے یہ کب کہا ہے کہ امام مانگے تو قبول کروں گا، کوئی حافظ قاری آئے گا تو قبول کروں گا؟ رب نے یہ نہیں، بندہ میرا ہو، کلمہ پڑھنے والا ہو، زبان کی بھی قید نہیں، لفظوں کی ترتیب کی بھی قید نہیں، جس انداز میں بھی آئے گا، بلکہ جو بول نہیں سکتا دل ہی دل میں سوچ کے مانگے گا، رب کہتا ہے میں اس کی بھی قبول فرما لوں گا۔ انہو علیم بذات الصدور، وہاں تو لفظوں کی بھی حاجت نہیں ہے، وہ تو دلوں کی تختیوں پہ لکھے راز جان لیتا ہے۔ تو دعاؤں کے اندر اضافہ کرنا چاہیے اور زیادہ سے زیادہ کثرت کے ساتھ دعائیں مانگنی چاہیے۔ دعا کسی حال کے اندر بھی خالی جاتی، فائدہ ہی فائدہ ہے، رحمت ہی رحمت ہے اور کرم ہی کرم ہے۔ یہ میرے محبوب کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ رمضان شریف کے اندر جو تیسری برکت ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کریم فرشتوں کی یہ ڈیوٹی لگاتا ہے کہ فرشتے بندوں کی بخشش کی دعاؤں کے اندر مصروف ہوتے ہیں، اور روئے زمین پر جب کبھی کہیں بندہ دعا میں مصروف ہوتا ہے، فرشتے ساتھ اس کی دعا پر آمین بھی کہہ رہے ہوتے ہیں۔ اور آقا حضور فرماتے ہیں وَأَمَّا الرَّابِعَةُ، چوتھے نمبر پر، فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَأْمُرُ جَنَّتَهُ، اللہ کریم رمضان آتے ہی جنت کو حکم عطا فرماتا ہے۔ سنیے ذرا، رب اپنے بندوں کی خاطر کیا کیا آسمان بالا پہ اہتمام کرواتا ہے، وہ خاموش اور خفیہ اہتمام جہاں تک ہماری نظر کی رسائی نہیں تھی، لیکن آقا حضور کی نظر نے دیکھ کر سارے پردے اٹھا کے امت کو اس کی خبر عطا فرمائی۔ اللہ رمضان آتے ہی فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَأْمُرُ جَنَّتَهُ، اللہ جنت کو حکم دیتا ہے کیا، فَيَقُولُ لَهَا، جنت سے رب کہتا ہے استعدی وَتَزَيَّنِي لِعِبَادِي، جنت تو میرے بندوں کے لیے اور خوبصورت ہو جا، استعدی تیار ہو جا، مزین ہو جا، خوبصورت ہو جا میرے بندوں کے لیے۔ اچھا کن بندوں کے لیے؟ اوشکو ان یستریہو من تاب الدنیا الی الدار وکرامتی، قریب ہے میرے بندے دنیا کی تھکاوٹ سے آرام پانے کے لیے جب آئیں گے تو میں جزا کے طور پر تیرے اندر انہیں داخل فرماؤں گا۔ یہ دنیا آزمائشوں کا گھر ہے،
یہ دنیا آزمائشوں کے گھر ہے، یہاں پر تکالیف ہیں، یہاں پر امتحان ہیں، یہاں پر آزمائشیں ہیں۔ یہ سعادت ان لوگوں کے لیے بھی ہے جو رمضان میں زندہ ہیں، اور یہ مجدہ ان لوگوں کے لیے بھی ہے جو رمضان کے اندر کسی بھی آزمائش سے گزر کر رب کے دربار میں پہنچ گئے۔ جنت سجی ہے، اس کی سجاوٹ میں اضافہ ہو رہا ہے، اللہ کے دربار سے صدائیں بلند ہو رہی ہیں، اے جنت میرے بندے دنیا کی تھکاوٹ سے جب آرام کرنے کے لیے آئیں گے تو میں جزا کے طور پر تیرے اندر انہیں داخل فرماؤں گا۔ دیکھیے انسان کی زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں۔ یہ ہمارے مقتدی تھے سہیل گوندل، رمضان شریف کے اندر چونکہ اسی محلے کے اندر کئی سال انہوں نے گزارے ہیں، تو رمضان میں خصوصاً ہماری تسبیح کی جو جماعت ہوتی تھی ان جماعت کے اندر وہ موجود ہوتے تھے، اور بارہا یعنی بندے کو کچھ چیزیں یاد ہوتی ہیں نا، تو وہ چیز مجھے یاد آتی ہے تو میری اپنی آنکھیں اشکبار آتی ہیں کہ جب تسبیح کی نماز ختم ہو جاتی، ملاقات ہوتی، تو میں نے کئی مرتبہ اس جوان کی آنکھوں کو پرنم دیکھا، روتے ہوئے اس نے کہا میری بخشش کی دعا کریں۔ یہ فیصلے رب کرتا ہے، فیصلہ کسی بندے کے ہاتھ میں نہیں ہے، کون کیسا ہے، کون کیا پائے گا، یہ بندوں کا فیصلہ ہے ہی نہیں۔ اور اگر بندوں کا کوئی فیصلہ ہوتا تو جناب جان بہت مشکل چھوٹتی۔ یہ تو اس کا فیصلہ ہے جو ماؤں سے بڑھ کر بندے سے پیار فرمانے والا ہے۔ اور دیکھیے وہ ان مانگی گئی دعاؤں کا، ان التجاؤں کا رب نے کیسا رحمت معاب صلہ عطا فرمایا۔ آزمائش تھی لیکن جناب آزمائش ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتی، آزمائش کی شام آتی ہے، امتحان ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتا، امتحان آخر ختم ہو جاتا ہے۔ اس امتحان آزمائش کی رب نے جزا کیا عطا فرمائی کہ ان لمحات کے اندر جب صدائیں آ رہی ہیں میرا بندہ تکلیف سے تھکاوٹ سے جب گزر کے آئے گا، اے جنت تیرے اندر میں داخل کروں گا، تو یہ صدائیں تو آسمان پر ہیں۔ بتاؤ نا، جوان تھا چلا گیا دنیا سے، رب نے مقدر میں یاوری کی، کیا پتہ کون سی التجا کون سی دعا کام آ گئی، رب نے رمضان کی ساعتوں میں اپنے دربار میں حاضری عطا فرمائی۔ یہ خوبصورت لوگ ہوتے ہیں، یہ اونچے لوگ ہوتے ہیں، اپنی طاقت سے یہ چیزیں حاصل نہیں کی جا سکتی۔ آج 13 رمضان ہے، میری والدہ کا آج سالانہ، یعنی 13 رمضان کو میری والدہ بھی دنیا سے گئی۔ اقبال صاحب بیٹھے ہیں، اتفاق کی بات ہے ان کی والدہ بھی 13 رمضان دنیا سے گئے۔ میرے والد کریم کو اللہ کریم نے 27ویں کی شب قبر میں عطا فرمائی۔ یہاں کتنے اور بیٹھے ہیں جن کے پیارے رمضان کی ساعتوں میں دنیا چھوڑ کے گئے، کسی کا والد، کسی کی والدہ، کسی کا بھائی، کسی کی بہن، کوئی نہ کوئی پیارا رمضان کی ساعتوں میں دنیا سے چلا گیا۔ وہ ساتیں جن کے اندر رب کا کرم بڑے عروج پہ ہوتا ہے، اس کی رحمت معابی بڑے عروج پہ ہوتی ہے۔ زندوں کے لیے تو حکم ہے ہی ہے، یہ زندہ جب فوت ہوں گے پھر جا کے دیکھیں گے کہ جنت رب نے ان کے لیے کیسے تیار کروائی تھی۔ لیکن جناب جو رمضان ہی کے اندر رب کے دربار میں پہنچتا ہے تو رب کہتا ہے جنت ذرا تیار ہو جانا، اضافہ کر اپنی خوبصورتی میں، میرا بندہ دنیا گزار کے آ رہا ہے، میرا بندہ تھکاوٹ سے، تکالیف سے، امتحانوں سے، آزمائشوں سے۔ اور میں کہتا ہوں مسلمانی ہے یہ آزمائش، مسلمان بن کے زندگی بسر کرنا یہ ہے یہ آزمائش۔ کیوں؟ یہاں اپنی مرضی سے نہیں جینا، یہاں کسی کی مرضی سے جینا ہے، یہاں اپنی مرضی سے نہیں دیکھنا، کسی کی مرضی سے دیکھنا ہے، یہاں اپنی مرضی سے نہیں بولنا، کسی کی مرضی سے بولنا ہے، یہاں کوئی کام بھی اپنی رضا کے مطابق نہیں کرنا، جو کام بھی کرنا ہے رب رسول کی رضا کے مطابق کرنا ہے۔ یہ چونکہ وہ رحمت معاب اشرا ہے نا، ویسے بھی عام روٹین سے ہٹ کر رمضان تو پورا ہی برکت والا ہے، لیکن جس عشرے میں ہم گفتگو سن رہے ہیں یہ عشرہ خصوصی ہے ہی، بخشش والا عشرہ، مغفرت والا عشرہ۔ آج ان مغفرت اور بخشش کے لحظوں کے اندر جبکہ جمعہ کی مقدس گھڑیاں ہیں، کئی لاکھ لوگ دوزخ سے آزادی کے پروانے ہر لمحے کے اندر پا رہے ہیں، ہم التجا کرتے ہیں مولا
ہمارے والدین جو دنیا سے چلے گئے ان کی بخشش فرما، انہیں جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ اے اللہ وہ منتظر ہیں کہ بیٹے کو تحفہ بھیجے، اے اللہ دیکھنا ان کے بیٹے یہاں بیٹھے، وہ ان کے لیے دعاؤں کے تحفے بھجوا رہے ہیں۔ میرے مولا ان رحمت بری ساتوں کا صدقہ ہمارے ماں باپ کو کروٹ کروٹ جنت کی بہاریں عطا فرما۔ ہمارے جو دوست چلے گئے اللہ ان کی برزخ بھی آسان فرما۔ دیکھیے نا، دیکھیے یہ رحمت معاب جو رشتے ہوتے ہیں نا، رشتوں کی لڑیوں میں اللہ نے ہمیں پرویا ہے، اس لیے پرویا ہے کہ ہمیں اس درد کا احساس ہو۔ اور یہ کب ہوتا ہے؟ جب رشتہ جدا ہو جاتا ہے۔ جب رشتہ جدا ہوتا ہے نا، پھر درد کا احساس ہوتا ہے، یار بھائی چلا گیا، ماں چلی گئی، باپ چلا گیا، سائے موجود ہوں تو نہیں پتا چلتا جناب، جب یہ چلے جاتے ہیں نا تو پھر بندہ لمحہ لمحہ یاد کرتا ہے۔ ہم التجا کرتے ہیں اللہ جن کے والدین چلے گئے، یہ بخشش کا اشرا ہے، میرے اللہ جی انہیں کامل بخشش عطا فرما، کروٹ کروٹ انہیں جنت کی بہاریں عطا فرما۔ اولادوں کے یہ تحفے ماں باپ کے حق میں مولا قبول فرما۔ تو میرے محبوب فرماتے ہیں جنت یار رے رمضان کا صدقہ یہ خالص امت کا فیضان ہے، فرمایا کسی اور امت کو نہیں ملا۔ رمضان آتے ہی رب جنت کو حکم دیتا ہے اپنی سجاوٹ، اپنی خوبصورت اور اپنی بناوٹ کے اندر اور اضافہ کر، میرے بندے دنیا سے راحت پانے کے لیے جب آئیں گے میں تیرے اندر داخل کروں گا، ساری تکالیف ان کی دور فرما دوں۔ میرے محبوب کریم علیہ السلام فرماتے ہیں عمل خامسہ، 5ویں نمبر پر، فَإِنَّهُ إِذَا كَانَ آخِرُ لَيْلَةٍ غَفَرَ لَهُمْ جَمِيعًا۔ یہ دیکھیے اللہ ان بندوں سے کتنا پیار کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے نا میرے محبوب کریم علیہ السلام نے فرمایا رمضان آئے اور بندہ اپنی بخشش نہ کروائے تو یہ بہت بڑی بد نصیبی، بہت بڑی ہلاکت۔ آقا حضور ارشاد فرماتے ہیں 5ویں فضیلت جو اس سے پہلے کسی امت کو نہیں دی گئی، یہ رمضان میں خالی اس امت کا خاصہ ہے۔ وہ کیا ہے؟ فَإِنَّهُ إِذَا كَانَ آخِرُ لَيْلَةٍ غَفَرَ لَهُمْ جَمِيعًا۔ فرمایا جب رمضان کی آخری رات آتی ہے تمام کے تمام بندوں کی رب بخشش فرما دیتا ہے۔ یہ اعلان رب کی طرف سے ہو رہا ہے، رکاوٹ میں کیسے ڈال سکتا ہوں؟ میں کون ہوتا ہوں یہ کہنے والا کہ فلاں نہیں بخشا جائے گا، فلاں نہیں بخشا جائے گا؟ جب قید میرا رب نہیں لگا رہا اور وہ محبوب کی زبان سے اعلان کروا رہا ہے غفر لہم جمیعا، جتنے رمضان کی برکت پانے والے ہیں اللہ فرماتا ہے آخری رات آئے گی میں بدلے کے اندر سب کے گناہوں کو معاف فرما دوں گا۔ اور دیکھیے وہ رات بھی بڑی بابرکت رات ہے اور وہ لمحہ بھی بڑا بارحمت لمحہ ہے۔ کلام ذرا اللہ کا دیکھیے کہ اللہ اپنے بندوں کو کیسے دیتا ہے۔ میرے محبوب فرماتے ہیں اذا کان یوم عید، جب عید کا دن آتا ہے، رمضان پلٹ کے جاتا ہے، رخصت ہوتا ہے، روزے رکھے، تراویح پڑھی، عبادتیں کی، محنتیں کی، دن رات تقوی میں بسر کیا، تنہائیوں کے اندر روتے رہے، التجائیں اور مناجات کرتے رہے، فرمایا یوں پورا مہینہ بسر کیا۔ جب عید کا دن آ گیا، ہم اسے زمین پہ کہتے ہیں عید کا دن، آسمان والے سے کہتے ہیں یوم الجوائز، تقسیم انعامات کا دن۔ یہ وہ دن ہے جس دن انعامات تقسیم ہوتے ہیں۔ ذرا حدیث کے لفظ سنیے گا، اللہ تعالیٰ فرشتوں کو کیا کہتا ہے؟ یا ملائکتی ما جزاء اجیر وفى عملہ، میرے فرشتوں یہ بتاؤ اس مزدور کا بدلہ کیا ہے جس نے کام پورا کر دیا۔ یہ لفظ ذرا سنیے، رب کو پوچھنے کی حاجت نہیں، وہ دے تو ڈائریکٹ دے دے، وہ نوازے تو ڈائریکٹ نوازے، لیکن فرشتوں کو گواہ بنانا کہ اے فرشتوں کل جب میں آدم کو پیدا کرنے لگا تھا تم نے کہا تھا نا فساد کرے گا، تو ذرا تم نے زمین کی طرف نگاہ ڈال کے دیکھا کہ میرا بندہ کس طرح مجھے راضی کر رہا ہے؟ بتاؤ فرشتوں، یا ملائکتی، اے میرے فرشتوں بتاؤ، جس نے مزدوری کی ہے، جس نے دن رات ایک کیا ہے، روزہ رکھا، تراویح پڑھی، تلاوت کی، دعا میں مصروف رہا، صدقات و خیرات کیے، بتاؤ مہینہ گزارنے کے بعد آج میرے دربار میں آیا ہے، اے فرشتوں بتاؤ مزدور کام پورا کرے تو اس کا بدلہ کیا ہے؟ فرشتے آگے سے جواب دیتے ہیں اے میرے اللہ
जज़ाउहु अन युवफ़्फ़ा अजरुहु, मेरे अल्लाह मजदूर मजदूरी पूरी कर ले तो जजा ये है कि उसे बदला पूरा दिया जाए, क्योंकि काम जो कर बैठा है, जो ड्यूटी लगाई थी वो कर बैठा है, हक ये बनता है कि उसे बदला दिया जाए और अजर और मजदूरी दी जाए। अल्लाह अकबर। अब जो रब्बुल आलमीन लफ्ज बोलता है वो जरा लफ्ज सुनिए और अल्लाह की बंदों के साथ जो अपनाइयत और मोहब्बत है जरा उसका एहसास दिल में डालिए। अल्लाह क्या फरमाता है, मलाइकाती, ए मेरे फरिश्तों, अबीदी व इमाई, मेरे बंदों ने और मेरी बंदियों ने। अबीदी ये बड़ी मोहब्बत वाला जुमला है। माँ जब बेटे के साथ ना इजहार मोहब्बत करती है तो वो ये जुमला बोलती है, मेरे बेटे मेरे लाल। बाप बेटे के साथ इजहार मोहब्बत करता है तो वो ये जुमला बोलता है, मेरे बेटे। मैं इसे समझाना चाहता हूं, मेरे महबूब के दरबार में जब एक बंदा हाजिर हुआ ना, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेटा गायब है, 3 दिन गुजर गए, दुआ करें मेरा बेटा मिल जाए। अब एक बाप बेटे के गायब होने पे उसके जो जज्बात हैं वो बाप ही समझ सकता है। तो इससे पहले कि रसूलुल्लाह कोई जुमला बोलते, महफिल से एक बंदा खड़ा हो गया, उसने अर्ज किया, रसूलुल्लाह मैं अभी एक बाग से गुजरा हूं, मैं इसके बेटे को जानता हूं, इसका बेटा फलां बाग में खेल रहा है। अब वो बंदा जिसका बेटा 3 दिन से गायब था वो दौड़ा उस बाग की तरफ, दौड़ने लगा तो मेरे महबूब ने उसे रोक लिया, कहा रुक जा, मैं तुझे मना नहीं करता, जा अपने बेटे से मिल, उसे सीने लगा, जो तेरी मोहब्बत है बेटे की सीने के अंदर उसे ठंडा कर, लेकिन मेरा एक जाते जाते पैगाम ले जा। या रसूल अल्लाह पैगाम क्या है? फरमाया जब तू बाग के किनारे जाए ना तो बाग के किनारे खड़े होके ये ना कहना कि ए मेरे बेटे इधर आ। ये जुमला ना अपनाइयत वाला है, ये जुमला मोहब्बत वाला है। या रसूल अल्लाह वो मेरा बेटा है, मैं क्यों ना कहूं कि ए मेरे बेटे इधर आ जा। फरमाया ना ना, बाग के किनारे खड़े होके ये ना कहना मेरे बेटे इधर आ जा, बल्कि बाग के किनारे खड़े होके उसका नाम लेना, अब्दुल्ला, उसका नाम लेना, अब्दुल्ला इधर आ जा। या रसूलुल्लाह वजह क्या है? वो नबी जो बारीकियों को जानते हैं, वो नबी जो हर उम्मती का भरम रखने वाले हैं, वो नबी जो मां से ज्यादा अपने उम्मती से प्यार फरमाते हैं। मेरे महबूब ने क्या फरमाया? हुजूर ने फरमाया जब चूंकि 3 दिन से तू बिछड़ा है ना, तेरी आवाज में गजब का दर्द, जब तू बाग के किनारे पे खड़ा होकर जुमला बोलेगा मेरे बेटे इधर आ, हो सकता है बाग में कोई यतीम भी खेल रहा हो, और जब तू बोले तो उसे अपना बाप याद आ जाए। ए काश मेरा बाप होता तो मुझे भी बेटा कह के बुलाता। मैं नहीं चाहता कि किसी यतीम की सोच का परिंदा उसे उस तरफ ले जाए और उसकी आंख पूर्णम हो जाए। अब जरा इस फरते मोहब्बत को देखिए, बाप प्यार करे ना, बेटे को कहता है मेरे बेटे इधर आ जा, तो रब बंदों को ईद वाले दिन क्या कहता है? अबीदी, ए मेरे बंदो, वाइमाई, ए मेरी बंदियों। ये मोहब्बत का जुमला है, ये अल्लाह का बंदों के साथ। वैसे भी तो उसकी मोहब्बत है ना, वो आवाजें लगाता है मेरे बंदे पलट के आ जा, क्यों भागता है, क्यों छोड़ता है मेरा दर? या अय्युहल इंसान मा गर्रका बिरब्बिकल करीम, किस चीज ने तुझे करीम रब के दरबार से धोखे में डाला? देख मैं तेरा खालिक, तेरा मालिक, तुझे पैदा करने वाला, तुझे मैंने नेमतों से नवाजा है, पलट के आ जा। मां के सीने में प्यार मैंने डाला है, तेरे लिए जितने भी नेमतों के मरहले हैं सारे मैंने दिए हैं। ये रब की बंदे के साथ मोहब्बत है। लेकिन उस दिन जब रमजान बंदा पूरा करता है तो अल्लाह को बंदे पर ना बड़ा प्यार आता है। ये भी नहीं कहा या इबादी, ये भी प्यार का जुमला है, जुमले की मोहब्बत समझे। अबीदी, मेरे बंदो, वो इमाई, मेरी बंदियों। औरतों को भी पुकारा गया, घरों के अंदर रह के कुरान की तिलावतें करने वाली, सुबह शाम सैरी और अफ्तारी वो हम सब के लिए तैयार करने वाली, उधर इबादत, इधर अपने बंदों की खिदमत। जनाब उनको भी रब ने स्पेशली तौर पे पुकारा,
اللہ فرماتا ہے عبیدی، اے میرے بندو، وَإِبَائی، اے میری بندیوں، قَدَوْ فَرِیدَتِي عَلَيْهِمْ، اللہ فرماتا ہے میرے بندوں نے، میری بندیوں نے فرض پورا کر دیا ہے، میں نے ڈیوٹی لگائی تھی، کام پورا کیا۔ دیکھیں نا، یہ رب کا ڈر نہ ہو تو یہ کام پورا تو نہیں ہو سکتا نا۔ روزہ خاص ایسی عبادت ہے، خاص ایسی عبادت، کوئی تیسرا واقف نہیں اس سے، یا رب جانتا ہے یا رب کا بندہ جانتا ہے۔ مجھے بتائیں، وضو کرتے ہوئے پانی تو بالکل چلو منہ کے قریب چلا گیا، کس نے روکا کہ الگ سے نیچے نہ جائے؟ ہاں، کس نے کہا؟ بند کمرے کے اندر ماں تو نہیں دیکھ رہی تھی، کوئی تیسرا بھی نہیں دیکھ رہا، محلے داروں کو بھی پتا نہیں تھا، پانی موجود تھا، ٹھنڈا پانی، کس نے روکا کہ ابھی نہیں پینا؟ یہ اس نے روکا جس کا ہم نے کلمہ پڑھا ہوا۔ ہاں، ہمارے دل میں نظریہ یہی وجہ ہے، اللہ اکبر، یہی وجہ ہے، یہی وجہ ہے۔ میرے محبوب کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں رب نے کسی عبادت کے متعلق یہ کلام نہیں بولا، کیا؟ روزے کے متعلق خالی کہا روزہ میرے لیے ہے، انا اجزی بہی، میں اس کی جزا دوں گا۔ مولا نماز بھی تو تیرے لیے ہے نا، حج بھی تو تیرے لیے ہے، کعبے کے چکر بھی تو تیرے لیے، تہجد بھی تو تیرے لیے۔ تو نے وہاں نہیں کہا جزا وہاں بھی تو ہی دیتا ہے، لیکن خاص روزے میں، روزہ میرے لیے ہے، جزا میں دوں گا، یا انا اجزا بہی، میں اس کی جزا ہوں۔ فرمایا وجہ یہ ہے روزہ وہ راز ہے میں جانتا ہوں یا میرا بندہ جانتا ہے، کسی تیسرے کو خبر ہی نہیں۔ ایک بے روزہ بندہ ہے، وہ باہر جا کے کہ میں روزہ دار ہوں، کون ماپ سکتا ہے یا پیمانہ کسی کے پاس ہے کہ وہ بتا سکے اس نے روزہ نہیں رکھا ہوا؟ خالص اللہ کا بندے کے ساتھ معاملہ ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو کہتا ہے اے میرے فرشتوں، میرے بندوں نے، میری بندیوں نے فرض پورا کیا، ثم خرجوا یعجون الی الدعاء، اللہ کہتا ہے فرشتوں دیکھو میرے بندوں نے فرض پورا کیا ہے، روزے رکھے ہیں، لیکن اکڑ کے نہیں چل رہے، میرے پاس آئے ہیں، نظریں جھکی ہیں، دعاؤں میں مصروف ہیں، دعائیں کرتے کرتے، روتے ہوئے، آہوازاریاں کرتے کرتے پورا مہینہ انہوں نے گزارا ہے، لیکن اب یہ نہیں کہتے کہ ہم نے روزے رکھے، ان کی عادت مجھے پسند ہے، اکڑ کے نہیں آ رہے، یہ آئے ہیں التجائیں کرتے ہوئے، پتہ نہیں قبول ہوئے کہ نہیں۔ جناب عمر جیسا بندہ آخری رات تقسیم انعامات، آخری رات اجرے میں آہوازاریاں کرتے، رو رہے، لوگ باہر کھڑے، حضور کل عید کا دن ہے۔ حضرت عمر نے روتے ہوئے کہا خوشی تو اسے ہو جسے یہ پتا ہو کہ روزے قبول ہو گئے، مجھے تو نہیں پتا کہ قبول ہوئے یا رد کر دیے۔ تو یہ شان، یہ اللہ کو پسند ہے، سب کچھ کرنے کے باوجود اکڑ اور غرور نہ آئے، بلکہ التجائیں اور دعائیں کرتے ہوئے بندے میرے پاس آئے۔ اب اللہ کیا کہتا ہے؟ اللہ اکبر، رب 5 قسمیں اٹھاتا ہے، وہ اللہ جسے ایک قسم کی بھی حاجت، وہ جو بولے اتھینٹک ہے، باوجود اس کے اللہ 5 قسمیں اٹھاتا ہے، وَعِزَّتِي وَجَلَالِي وَكَرَمِي وَعَلُوِّي وَارتفاع مکانی، اے فرشتوں مجھے میری عزت کی قسم، مجھے میرے جلال کی قسم، مجھے میرے کرم کی قسم، مجھے میرے بلند مقام کی قسم، مجھے میرے علو کی قسم۔ اتنی قسمیں اٹھانے کے بعد اللہ کیا کہتا ہے؟ لَأُجِيبَنَّهُمْ، اے فرشتوں میں 5 قسمیں اٹھا کے کہتا ہوں، یہ جو کام پورا کر کے آئے نا، جو مانگیں گے آج میں عطا فرماؤں، لَأُجِيبَنَّهُمْ، جو مانگیں گے، التجا ڈالے، کام پورا انہوں نے کیا۔ یہ جملہ میں اس لیے بول رہا ہوں نا، کل پچھتاوا نہ آئے نا، گزر جاتا ہے، یہ تو رہتا ہی نہیں۔ دیکھیں نا، پہلا عشرہ گزر گیا، کوئی پتہ چلا، دوسرا بھی گزرے گا اور تیسرا بھی گزر جائے گا۔ تو جس نے گزارا ہے رب کی مان کر، دن رات محنتیں کی ہیں، مزہ آئے گا عید والے دن۔ اصلی مزہ تو یہ ہے نا، اللہ 5 قسمیں اٹھا کے کہے گا لَأُجِيبَنَّهُمْ، اے فرشتوں گواہ ہو جاؤ، جو مانگیں گے میں عطا فرماؤں۔ یہ تو ہمارے مانگنے پہ چھوڑا۔ اور دوسری بات اللہ کیا کرتا ہے؟ فَيَقُولُوا ارْجِعُوا
قد غفرت لکم، اللہ فرماتا ہے میرے بندو جاؤ گھروں میں واپس چلے جاؤ، میں نے تمہیں معاف فرما دیا۔ خالی معاف نہیں کیا، بدلت سیئاتکم حسنات، فرمایا تمہاری جتنی غلطیاں تھی میں نے نیکیوں میں تبدیل فرما دیا۔ یہ رمضان کی برکتیں، یہ رمضان کی سعادتیں، یہ رمضان کا کرم ہے، بیان کرتے چلے جائیں۔ جناب یہ کرم ختم ہونے کا نام نہیں لیتا، ہمارے پاس ساتیں ہیں، ہمارے پاس سانسیں ہیں، ہر سانس امانت ہے، ہر ساتھ اور ہر لحظہ ہمارے لیے یہ قیمتی ہے، اسے مزید قیمتی بنائیے، وقت ضائع نہ کیجئے، تلاوتوں کو بڑھائیے، دعاؤں کو بڑھائیے، ذوق شوق کے ساتھ تراویح میں آئیے، بوجھ نہ سمجھیے، ذوق شوق کے ساتھ روزہ بھی مسرور ہو کے رکھیے، مجبور ہو کے نہ رکھیے، صبح و شام التجائے رب کے دربار میں ڈالیے، کیونکہ اس مالک نے کہا ہے میرا دربار کھلا ہے، جو بھی مانگنے والا آئے گا میں اسے کرم کے خزانے عطا فرماؤں گا۔ انشاءاللہ ہے تو پورا رمضان ہی برکتوں والا، لیکن دو برکتیں میں آج ایک ہی بیان، ٹوٹل 5 تھی، 2 پچھلے جمعے بیان ہوئی، ایک آج بیان ہو گئی، اور 2 رہتی ہیں، اور ان دونوں کا تعلق آخری عشرے کے ساتھ، اور اتفاق یہ ہے کہ جو ہمارا جمعہ آ رہا ہے وہ آخری عشرے سے پہلے ہے، جمعہ گزاریں گے رات میں آخری عشرہ شروع ہو جائے، انشاءاللہ ہم ان 2 برکتوں کو آنے والے جمعہ کے اندر سماعت کریں گے۔